کروڑ انسان اب بھی ہدایت کی نعمت سے محروم ہے۔ میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو بغیر مانگے عطا فرمائی، اس لیے کہ کسی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے کہ کس کو انسان کی صورت میں وجود بخشے اور کسے مسلمان گھرانے میں پیدا کرے۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور مسلمان گھرانے میں بھی پیدا کیا۔ مزید ایک نعمت مجھ پر اور آپ پر یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فتنوں کے اس تاریک دور میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو اب بھی کتاب اللہ سے وابستگی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، ورنہ 212 کروڑ مسلمانوں میں بھی بڑا طبقہ ایسا ہے جو کتاب اللہ سے دور ہو چکا ہے، اس کو کتاب اللہ سے کوئی مطلب نہیں، نہ انہیں قرآن کی تلاوت آتی ہے اور نہ انہیں قرآن پڑھنے کی فکر ہے۔ بہت کم تعداد ایسی ہے جو صحیح ڈھنگ سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أي وَجَوِّدْهُ تَجْوِيدًا اس اصول کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر ان تلاوت کرنے والوں میں بھی بہت کم ایسے ہیں، مشکل سے 5-10% جو قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ جبکہ قرآن کریم ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ جب سے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کریم سے زیادہ بابرکت نعمت حضرت انسان کو عطا نہیں کی ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر طبری لکھی ہے، تاریخ طبری لکھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہے کئی جلدوں میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب اللہ کو اپنا حرز جاں بنایا، یعنی کتاب اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، قرآن کے پڑھنے، قرآن کے سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کو ہم نے ترجیح دی۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں ہدایت سے نوازا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آخرت میں ہمیں سعادت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے امام طبری سے تفسیر طبری جیسی کتاب لکھوائی جو تفسیر القرآن بالسنہ کی سب سے بنیادی اور اہم کتاب مانی جاتی ہے، کہ اس کے بعد 1200 سال میں جتنی بھی تفسیر لکھی گئی کوئی بھی تفسیر طبری سے مستغنی نہیں ہے، ہر ایک کو تفسیر طبری سے استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے امام طبری سے اتنا بڑا کام اور ان کی کتاب کو اتنی مقبولیت کب عطا فرمائی؟ جب امام طبری نے اللہ کی کتاب سے ٹوٹ کر محبت کی، جب امام طبری نے اللہ کی کتاب کو اپنی صلاحیتوں کا میدان بنایا کہ میں اپنے علم کو کہاں استعمال کروں، کہا اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے میں، میں اپنے علم کو، اپنے عمل کو کہاں استعمال کروں، انہوں نے اپنا سب کچھ کتاب اللہ کے لیے وقف کیا۔ تو اللہ نے کہا جو میری کتاب کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا میں اسے قیامت تک کے زندہ رکھوں گا، قیامت تک کے امام طبری کا نام لیا جاتا رہے گا، اور جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو کہے گا کہنے والا رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر۔ مگر
21ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی ہجری کا مسلمان اس اہمیت کو سمجھ نہیں سکا۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہ قرآن کی ضرورت ہے العیاذ باللہ، وہ یہ سمجھتا ہے نہ مجھے علم دین کی ضرورت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے نہ تو سنت رسول کی ضرورت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت ہے پیسے کی، مجھے ضرورت ہے تعیش والی زندگی گزارنے کی، مجھے ضرورت ہے اچھے اچھے کھانے کھا کر اپنا پیٹ بھرنے کی، اور حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اپنا جیب اور اپنا تجوری بھرنے کی۔ اس کے علاوہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو اسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ جب ہم نے اللہ کی کتاب سے محبت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی، کیونکہ کتاب اللہ سے محبت، قرآن کریم سے عشق اور محبت کا مطلب اللہ سے محبت کرنا، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سربلندی کا راز کیا تھا؟ ایک راز تو یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت حاصل کی، اور دوسرا راز یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی زندگی کا محور بنایا۔ سیدنا حضرت اکرمہ ابن ابی جہل، یعنی باپ تو ابو جہل ہے، مگر بیٹے کو اللہ رب العزت اسلام کی نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں، وہ اسلام لاتے ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ان کے اسلام لانے کا کہ فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگ سلنڈر ہو گئے۔ مکہ والوں نے کہا کہ مسلمانوں کے 10,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں، لیکن اکرمہ اپنے 5-6 ساتھیوں کو لے کر ایک جگہ پر گھاٹ میں بیٹھ گئے، اور صحابہ کی ایک جماعت داخل ہوئی، ان پر حملہ کیا، مگر حضرات صحابہ نے اپنا زوردار دفاع کیا، تو کچھ دیر لڑنے کے بعد انہوں نے راہ فرار اختیار کیا، وہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد جن لوگوں نے 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ نے آپ کو بچایا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جس کی تفصیلات سیرت میں مذکور ہیں۔ پھر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور کہا انتم الطلقاء، جاؤ، تم سب کو معاف کر دیا۔ آپ چاہتے تو ان میں سے ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، یورپ کی پارلیمنٹ کے ایک ممبر، انہوں نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں غلطیاں پکڑی جائے، قرآن کریم کے اندر میں خامیاں بتائی جائے، اس پر اعتراضات کیے جائے، مگر وہ پڑھے لکھے اور ذہین آدمی تھے۔ ان کے ذہن میں قرآن کو پڑھتے 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 ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے ایک مسلمان اسکالر سے رابطہ کیا کہ قرآن کے فلاں فلاں جگہ ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں اسے کیسے سمجھوں؟ تو وہ اسلامیات کے پروفیسر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیے، سمجھیے، مگر مستشرقین اور اورینٹلسٹ لوگوں کی کتابوں سے قرآن کو مت پڑھیے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے تو اسے ساری دنیا کیسی نظر آتی ہے؟ کالی نظر آتی ہے۔
جن لوگوں نے قرآن، جو مسلمان نہیں ہوئے اور قرآن کریم پر کام کیا، تو انہوں نے قرآن کریم پر غلط انداز میں کام کیا۔ اگر آپ ان کی چیزیں پڑھو گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ غلط فہمی کا، مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوں گے۔ لہذا آپ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی اور میں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دن کے بعد ایک رات میں بیٹھا تھا تو میرے دل نے میں اپنے دل سے بات کرنے لگا، جی میں بات کرنے لگا، تو میرا دل مجھے کہنے لگا کہ مان نہ مانا، یہ سچی کتاب ہے،